الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ اختصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جسدو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیرہ می برد اور گا بزور می کشش عشق ابتدا جب عشق انتہا جب عالم سوز و ساز میں بس سے بڑھ کے ہے فراق
وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقریب میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک عشق ہے کأس الکرام عشق ہے صحبائے خام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروطی بتقدہ تصورات معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر مشائخ اعظام علماء کرام اور مفکر اسلام علامہ مولانا محمد علی کریمی صاحب اور باقی تو ہمراہی ہیں اور ہر منزل کے ہیں اسٹیج بھی لگ گیا ہے میں بھی آ گیا ہوں رات کا کافی سارا پیر بھی گزر چکا ہے لیکن ہم سارے یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں تو ہمارے امام نے فرمایا ہم آئے یہاں 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 اور اٹھے بھی وہاں بس مقصد اتنا ہی ہے ہمارے نعیم بھائی کو کوئی کہے گا کہ جناب بہت سارا آپ نے خرچ کر دیا رات کو ساؤنڈ بجتا رہا اور جناب اس کے اوپر ترانے پڑے جاتے رہے نعتیں پڑھی جاتی رہی تلاوت ہوتی رہی تقریر مولانا صاحب آئے اور تقریر ہوئی ہمارے جناب پہلے خطیب اہل سنت جناب علامہ فضل الاسلام صاحب تقریر کرتے رہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے اور ہم تو بس اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور یہ ممبر سجا ہوا ہے اور اس ممبر کا مقصد کیا ہے اس ممبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر حضور کی تعریفیں بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں اور یہ ممبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر بچھوایا مسجد نبی کے اندر خود مسجد نبی کے اندر حضور نے ممبر بچھوایا اور کہا حسان اوپر چڑھو اور میری شان بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو اور حضرت حسان کیا چڑھ کر کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اور اگر حضرت حسان کہتے سنو دنیا لو سارے غور نہ سن لو تسی کہتے ہو ساڑھے کو مال بڑا ساڑھے کو دنیا بڑی ساڑھے کو جناب اسباب بڑے ساڑھے کو فوجہ بڑیاں تے ساری دنیا لے غور نہ سن لو ساڑھے واسطے اے فخر والی دنیا چ گل کافی کہ ساڑھے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اور حضرت حسان جب حضور کی تعریف بیان کرتے حضور کی نعت پڑھتے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں کو جواب دے دے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافع فاخر رسول اللہ فرمایا حسان جب منبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دیندا میری تعریف بیان کردا جبریل اس کی پشت تے کھڑا رہندا کہ بابا حسان کیا بات ہے تیری گل توڑ کے رکھ اور بابا جی نے دسیا کہ پیر میرے شاہ صاحب دس کے گئے کہ جڑا ختم نبوت کا کام کرے حضور کا دستیا اس کی پشت ہوتا
بس اسی دا اس لینڈ میں اپنی لینڈ سیدھی کرنے واسطے آیا ہوں. باقی میں کیا اور میری حیثیت کیا اور ہم سب کی حیثیت کیا, ہم تو صرف لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہو تجھے. بس ہم تو اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے آئے ہیں, اور آج بھی اس زمانے میں بھی ہم اپنی لائن سیدھی کر کے کھڑے ہیں. اور اس لیے کہ جب مشکل وقت آ جائے, مشکل حالات آ جائیں, مشکل اوقات آ جائیں, اور جناب کوئی امتحان کی پڑ جائے, تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی صف والے کون ہیں اور کوفی کون ہے اور یزیدی کون ہے. بس ہم تو یہ اپنی صف کو امام حسین کی صف کے پیچھے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی تو اور کوئی مقصد نہیں یار. مرتا ہے میں نہیں جانا جڑا کہنا سی جناب میں امریکہ نو اڈے دینے, پرویز مشرف نہیں مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ اے سارے لینے تک جاؤ, سارے مر گئے, ساڑھے بٹے بھی ٹر گئے. ایسی کوئی شک نہیں کہ بابا جی دنیا سے چلے گئے, کل من علیہا فان ٹر جانا, لیکن بندہ دنیا تو جاوے تو ذرا چاج نہ جاوے. ٹر جانا یہ لکھا ہوا کہ دنیا تو چلے جانا, لیکن بندہ زندگی جیوے بھی تو حضور دے نام دے اور مرے بھی تو حضور دے نام دے مرے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اور اجے کل یوم اقبال گزریا, قوم کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. اقبال کو جان دو, لب پہ آتی والا اقبال نہیں. ہاں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان سحر میں. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. بس اور علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں, علامہ اقبال اے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں, اور جناب مولوی بڑے ڈاٹے دین کے بارے, اور جناب ہر وقت اگے لا کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں حضور دی گل کرو, دین دی گل کرو, جناب ہر حضور اسلام دی گل کرو, شریعت دی گل کرو. اقبال کی کرنا چاہیے. اقبال کہتا ذات ملت را حیات از عشق اوست, برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا امت مسلمہ پوری دنیا ہوتے ہر نظام تو, سیکولرزم تو, جناب کمیونسٹ تو, جناب لبرلزم تو, نام نے آج جمہوریت تو, صدارتی نظام تو, ہر چیز کو لے کر کھا رہی. بات پہ اتحال کیے, کہتا ذات ملت را حیات از عشق اوست, برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا امت مسلمہ نو سارے دامن چھوڑ کے حضور کے دامن رحمت نال وابستہ ہو جانا چاہیے. اور اقبال اگر ہو گیا تو پھر کی بنے گا؟ ایتا عرف عام چاہ گیا نا, ورنہ اس ایک لفظ دا ایتا مولی کوئی نہیں جڑا اقبال نے کیا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. ایسا اساں اگر اقبال نے جس سطح تے لفظ کیا نا کی محمد سے وفا تو نے, جیسی سمجھے پتہ کی اقبال کہنا اس دا عملی جامعہ کسی کو دیکھنا تو امیر المجاہدین کو دیکھنا پڑے کہ کی محمد سے کیویں کرنی اور کیا چاہ کے کرنی کہ سامنے دشمن بھی ہون اور جناب سارے کٹھے مل جان. اور کہنی اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ بابا جی ویل چیئر ہوتے بیٹھ کے آگے جناب کا اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, اسلام تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کو جناب مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پوری امت مسلمہ کو انسانیت کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر, اور جناب بڑے ہمدرد ہیں ہمارے لوگ بھی. ذرا دو کتابیں پڑھی نہیں جناب, دو کتابیں انہوں نے کیا پڑھنی تھی, دو انگریزی کے لفظ پڑھے نہیں. وہ جی مغرب والے بڑے انصاف پسند ہیں اور وہ جناب بڑے انسانیت ہمدرد ہیں. لگ گیا پتہ انسانیت کی ہمدردی کا, لگ گیا پتہ انسانیت کی ہمدردی کا. اسی کہیے کہ ساڑھے آقا مولا انسانیت کی ہمدردی ہے ہی ہے
کہ اگر وہ کہن کہ انہوں نے ملک کے مفاد سے زیادہ ہوئے تو وہ کہن اسی ایٹم بم مار دیں گے. انسانیت کی ہمدردی یہی ہے کہ جدو ناموس رسالت دی باری آوے تے بابا جی آکھن ساڈے کول ہوندا تاں اساں سٹ دینا سی. بس یہی انسانیت کی ہمدردی ہے. لیکن اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا کوئی غزنوی نہیں, کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں, کوئی شہاب الدین غوری کوئی نہیں. کون کہتے بابا جی نے کہا غوری آیا, کون مذاق نادیسی کے غوری آیا. میں کہا بچوں غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا, غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ گیا, غوری نہیں آیا تو جناب افغانستان دے جناب امریکہ بدماشی کرتا رہا, غوری نہیں آیا تو آج غزہ دے دو پیتے بچے دے بھی چیٹھے ادھڑ گئے. جے غوری آیا ہوندا تو پھر ایک گل نہ بندی, پھر تو جناب افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. بس مسلمانوں اے یاد رکھنا جڑا دین تو بابا جی دس کے گئے اللہ دی قسم دین ہوئی ہے, نہ اس تو دائیں کوئی نہ اس تو بائیں کوئی, دین ہوئی ہے. اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اقبال کہتا ہے دین نو نہ بدل, دین دی اساس نو نہ بدل, جہاد نو نہ بدل, افکار نو نہ بدل, نظریات نو نہ بدل. کہتا تو بدلیا نا تیرے اندر تبدیلی آئی. کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. کہتا تو بدلیا تو سارے نے کہتا جی چھوڑو جی ہے جناب انہوں نے بلایا ہونا اے بڑی جذباتی مسلمان قوم ہے. میں کہا جھلیا جذبات کٹ دئیے تو پھر کربلا کدھر جائیں گا. جے جذبات کٹ دئیے تو پھر بدر کی ہے, جے جذبات کٹ دئیے تو پھر احد کی ہے, خندق کی ہے, مراسی کی ہے, مستلق کی ہے. جے جذبات کٹ دئیے تو سلطان محمد فاتح دا مسلم دنیا فتح کرنا کی ہے. یہ جذبات کر دئیے تو صلاح الدین ایوبی دا بیت المقدس جانا کی ہے. آج تو تے میں جذبات تو خالی ہویا اور کہنے جذباتی پڑھے. میں کہہ لو جی ایسی جذباتی نہیں ہے, تسی اگے لگو, تسی بڑے امن پسند ہو, بڑے مفکرانہ سوچ جاؤ, سارے لڑ جاؤ, پوری دنیا دے مفکر لڑ جاؤ, جا کے اسرائیل میں سمجھاؤ کہ اے انسانن, اے جناب دودھ پیندے بچے, اے خواتینن, اے ہسپتالن, اے ریسٹورنٹن, اے سڑکان, اے عام آبادی ہے, ایسے بمباری نہ کرو. اسرائیل کسی دی گل سنن واسطے تیار نہیں بلکہ دھمکیاں دے رہا کہ میں ایٹم بم سٹ دینا. میں کہا تہاڈی گل نہیں مندے, کہندے جی نہیں مندے. میں کہا ایٹم بم دی چابی دیو سانو. اے پکسا کرو ساڑھے حوالے. اسرائیل دی کی جرت ہے, امریکہ بھی پیرا جنایا لگا نہ بدل کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور پوری دنیا کے اندر جتنے ہیں دینی رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں, سیاسی رہنما کہتے ہیں, سماجی کہتے ہیں, جناب انٹرنیشنل لیڈر ہون, نیشنل لیڈر ہون, قرآن ایک سینکڑا بار جہاد کا حکم آیا, قرآن ایک سینکڑا بار قتال کا حکم آیا. کسی ایک دے منہ جو زبان نہیں پھٹنی کہ جناب اے کوئی جہاد کی گل کرن. علامہ اقبال کہندا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اور کہندا ہے اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. کہندا ہے سامنے تک میں کھان دیو جدو لبیک والے نکلن تے جناب گولیاں بھی, شیل بھی, کریک ڈاؤن بھی, پرچے بھی, دہشت گردیاں بھی, فور شیڈول بھی, کیوں ہے جی حضور تے غلام نکلے ہیں. کہندا ہے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے, قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. کہندا تو تے لڑ نہیں سکتا, تیرے اندر تا محمد عربی دے دین دی غیرت ہی نہیں. لڑ کون سکتا, لڑ بھاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے پورے کفر نال لڑ جاندا. اقبال کہندا کیویں لڑدا, کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک سپاہی کی درد کرتی ہے کارے سپاہ. کہندا اسلام جڑے کردا, اسلام جڑے دی گل کردا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ علماء بیٹھے میری تصحیح کر دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں منگے, ایک جنا منگیا فاروق اعظم, ایک جنا منگیا. اور پھر ساڑھے امام نے کی کیا, فارق حق و باطل امام الہدا, دیکھ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, اور ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام.
ہاں اسلام بہتے جناب لمبے چوڑا دا قائل نہیں ہیں. اسلام جنے کردا جنا سی نہ اختیار ویل چیئر تے بیٹھا ہویا تے پوری دنیا نو جواب این کر کے مسجد رحمت للعالمین جمعے والے دن خطبہ دے تے واشنگٹن ڈی سی جناب ترجمہ کر کے سنن کے بابا کہندا کی ہے. بابے نے کہا اسی کچھ نہیں کہندے بس اسی ایک نہیں کہندے کہ میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. بس اتنے کہنے ہیں اور کی کہنے ہیں یار میں نے دسو غزالے نہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہزاروں دی تعداد شہید ہو گئے ہیں. اب مر جانا ایک کس نو یقین ہے کہ ایسا ساری زندگی زندہ رہنا. او جدو رانا سانگا دے مقابلے ظہیر الدین بابر آیا اور رانا سانگا کو 80,000 دی فوج اس واسطے اقبال کہنا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہنا ہے نا مسلمانہ بچے کو جوانوں کو یہ نہیں دسنا کہ جناب خالد بن ولید دے ہاتھ سے 8 تلواراں کیوں ٹوٹیاں. کہنا ہے انہوں دسو فیسٹیول مناؤ انہوں دسو جناب بہاراں دی بسنتا مناؤ انہوں دسو جناب ایک کھابے کھاؤ انہوں یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ سے 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں. انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ نعمان بن مقرن نے اپنے نیزے نال یزدگرد دے دربار وچ اپنے نیزے نال اس نے قالین سوراخ کیویں کیتے. انہوں یہ نہیں دسنا کہ جذبہ جہاد نال حضرت درار بن ازور اپنی زرہ اتار کے کیویں لڑتے سن. انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ مولا کائنات نے خیبر وچ او دروازہ جڑے 70 بندے ہلا نہ سکے انہوں پٹھے ہاتھ تے کیویں چکیا. بات کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی. بات کہنا ہے محکوم قوم رکھنا ہے جی. کہا ایک لوٹے فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر. کہنا ہے لاڑ میو انہوں کہہ رہے سی مسلمانہ دے جناب اپنے پتر نو کہہ رہے سی ہوئے مسلمانہ نو صدا غلام رکھنا. انہیں کہا ہے مسلمان غلام نہیں رہتے یہ تو 313,000 میں لمحہ پاک رکھ دیں گے. انہیں کہا ایک سارا کفر ہوئے انہیں کہا کدی غلام رہندے. انہیں کہا خندق کھود کے پیٹ کے پتھر بند کے جناب کفار کو شکست دے کے رکھ دیں. انہیں کہا انہوں نے صدا غلام رکھنا. انہیں کہا غلام نہیں رہندے یہ تو جناب کشتیاں جلا کے سپیل پہنچ جاندے. انہیں کہا غلام رکھنا. انہیں کہا غلام نہیں رہندے یہ تو 17 سال دی عمر ایک ٹیبل سندھ جا کے اسلام دا جناب جھنڈا کاٹ دیں. انہیں کہا انہوں غلام رکھنا. انہیں کہا کیویں رکھنا. انہیں کہا کہ انہوں وہ گلاں پڑھانیاں جڑی کفر دسے. نہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے. اسلام جناب یہ بات نہیں کرتا. اسلام جہاد کا حکم نہیں دیتا. اسلام جناب فلاں نہیں کرتا جناب کہ پاکستان بچاؤ بل لے آؤ فلاں لے آؤ تاکہ اسلام اور جہاد کو اور امت مسلمہ کی غیرت کو اندر سے نکالو. ان کو یہ نہیں بتانا. اس نے کہا منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر. اس نے کہا کیا. اس نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. اقبال کہنا انہوں سبق ہے جو پڑھانے میڈیا صبح شام جناب نام نہاد لبرل صبح شام نام نہاد یورپ زدہ مولوی صبح شام نام نہاد لبرل جناب یورپ زدہ پیر صبح شام ایسی لبیک علیہ ایسی جناب ایک بابا جی نے انہوں راز آدم دی. میں کہا چلو اسی غلط سے اگے لگو نا جے بابے دی گل کر دئیے تو آٹے کو ہے کی اقبال کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں. کہنا تیری دوا لندن میں بھی نہیں اقوام متحدہ بھی نہیں افرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے. اور میں نے سنا ہے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کیویں خودی کی پرورش ہے. کبھی فیض آباد جا کے نہیں سمجھ آئی تو خودی کی پرورش کیسے ہے بھائی. کبھی فیض آباد جا کے کبھی وزیر آباد جا کے کبھی ناموس رسالت کے لیے جا کے کبھی ختم نبوت کے لیے جا کے کبھی جیلوں میں جا کے اور کس حال میں جیلوں میں جا کے. میں کہا بابا جی ہونا رام میں ملن گیا. میں کہا جی ہونا رام میں تو کہنے سے یہ بڑے ظالمن یہ بندے نو نہیں بخشتے جناب پکڑ کے جیل بند کر دیں. تے مسکرا کے کہنے لگا جھلیا جی میں جو کہنا اسا حضور دی محبت دیو جام پیتے جڑا نشہ مارن تو بعد نہیں لتھنا یہ گرفتاریاں تے پرچے نہ لے جانا. تے پھر سن زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سجی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. علامہ کہتا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر. اس کا کی مطلب ہے پتہ کون ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر پھر.
پچھلے دنوں پاکستان دا وزیر اعظم لاہور دی لمز یونیورسٹی اس کے اندر گیا اور فلسطین دے اوتے اس دن میں جدو گنتی کرائی کہ 850 افراد بچے بندے جناب بیبیاں سمیت اس دن شہید ہوئے سن، لیکن او مسلمانوں کا بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہے سی کہ وہ چڑھن والا میں جناب عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگی. میں نے کہا ہم ہوتے تو تجھے بھی آگ لگاتے، تجھے اتنی درد ہے، تجھے وہ جس سے بچے نظر نہیں آتے، وہ تجھے مائیں روتی ہوئی نظر نہیں آتی. کہتا سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. کہتا ہے مسلمانوں کا بچہ سی لیکن خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت دیتا. اے ہے مسلمانوں دی گل، اے تانوں کدی نہیں دسن گے، اے تانوں ہمیشہ کہن گے مولوی بڑے ڈاڈے پیر بڑے فاسقی ڈاڈے اسی ملک لوٹے، اسی بنگلہ دیش بنایا، اسی کشمیر بیچیا، اسی دھی بیچی آپ کے صدی کی، اسی عبد القدیر خان نو جیل وچ پایا. کی کیتا ساڈا جرم اے وے؟ ساڈا جرم اے وے کہ ختم نبوت تے ڈاکا پیا، اسی 8 لاشاں موڈے تے چک کے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا. ساڈا جرم ہے وے، ساڈا جرم ہے وے کہ جدوں ناموس رسالت دی گل بڑی تے پوری امت مسلمہ وچ ناموس رسالت دی سب نال بلند آواز اس پاکستان وچ حضور دے غلاماں نے بلند کیتی. اے ساڈا جرم ہے. اور اے تانوں کہن گے اے بڑے بڑے مجرمن، بڑے بڑے دہشت گردن. اج اسرائیل نو کوئی دہشت گرد کہہ رہا؟ اج کہہ رہا کوئی اسرائیل نو دہشت؟ اے تسی بشمول پاکستانی حکومت سمیت گل کرو. کوئی مولوی، کوئی پیر، کیوں لندن دے ویزے بند ہو جان گے؟ میں نے ایک گل بڑی یاد آئی. ایک بندہ وہ کہنا جی اسی بابا جی نہ ٹرتے تو ضرور، لیکن وہ بابا جی نہ ٹرنا ایسی کہ باہر دے ویزے بند ہو جانے سن، لندن، امریکہ، یورپ دے. میں نہ یکدم چونکیا، میں کہا حضرت جے خادم حسین نہ ٹرے بندہ تو لندن تے یورپ دے ویزے بند ہو جان، میں نے تو دس تو امام حسین نہ چمے ٹرنا سی، اتنے تو پانی نہیں بند سی. جڑا آج گل کرے میں حسینی ہوں، اے حسینی ہوں، میں کہا حسین تو جڑے بچے بھی لے کے کربلا ہوئے، تے تو کیڑا حسینی ہے جڑا اسلام دے نام تے سارا کچھ کھا کے اے میں آج اتنے کھڑیا، اے بھی اسلام دا، اے بھی اسلام دا، اے بھی اسلام دا، اے بھی اسلام دا، اے سارا کچھ میرے کو اے بھی اسلام دا. ذاتی حیثیت ہے کوئی شے نہیں، لیکن جب اسلام دی باری آوے تو پھر اقبال کہندا یہ ناداں یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. بات کرنا جدو کھلون دی باری سی وہ تو سر دے کے جناب تھلے بیٹھے ہوئے. آج پوری امت مسلمہ کوئی گل کرنے تیار نہیں، اس واسطے کہ کہنے نو جی اسی کھا پی کے سو رہے ہیں. وہ فلسطین والے نا، میں کہے یاد رکھیں دن سدا اقبال جیسے نہیں رہتے. اگر تساں افغانیاں نالے کیتا کہ کوئی بات نہیں، افغانیوں تے بمباری ہو رہی، اسی تا محفوظ ہے نا. یاد رکھیں آج فلسطینی مشکل چن، کل جے تو مشکل چایا تو پھر اینا کی انما المؤمنون جسد واحد، پھر اینا کی کہ جناب کدھر گئے مسلمان. آج موقع انہوں نے اتھے ہی کون دیو، انہوں نے پتہ لگے کہ اقبال کہندا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشت. کہندا اٹھے مسلیا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم حماز میرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہندا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم کی خود حفاظت کر. کہندا تینوں امید ہے انہاں کفن چوروں کو انہاں اقوام متحدہ کو وہ اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی سی کہ اقوام متحدہ کا اجلاس 3 دن جاری کے بعد بلا کسی نتیجے کے منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا. میں کہا اس کا نتیجہ کرانا کہتا ہاں. میں کہا ایک عیسائی نو پتھر مار کے بیٹھ، ایک انہوں نے کتے نو پتھر مار کے بیٹھ، کہ تینوں جناب نتیجہ نکل کے آئے گا. انہوں نے جناب بائیڈن بھی روندا ہوا میڈیا کے آئے گا کہ ہم جناب چھوڑیں گے نہیں. میں کہا یہ جناب مسلمان ہے جس کا جہاں سے دل کرتا ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ اقبال کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. اقبال کہتا ہے مسلمانہ دی دبدبہ او کرو فر او قوت و جلال لے ہی نہیں. اقبال کیوں نہیں رہا؟ کہتا ہے انہوں نے کوئی فاروق اعظم دا غلام نہیں رہا، انہوں نے کوئی خالد بن ولید دی یلغار نہیں بنیا، کوئی طارق بن زیاد دی للکار ہی کوئی نہیں ہے، کتھوں بنن گے؟ اقبال کین کہتا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما میں ہی تو کچھ بھی نہیں. کہتا لکھ دو، لٹریچر بھر دو، سارا کچھ کر دو. اے جناب بچن کو وہ جدید کو جدید تعلیم پڑھا دو. مصریوں نے بھی پڑھایا، جناب فلسطینیوں نے بھی پڑھایا. آخر کم تو جناب انہوں نے محمد عربی کا جہاد آ رہا ہے.
جڑے آج آ رہے ہیں گل اور جناب ابو عبیدہ جڑا انہاں دا جرنیل ہے انہوں پوچھا کہ کتھوں جذبہ لیا، انہیں کہا سی شہیداں دے بچے نوں تیار کر کے لے آیا اور انہاں نوں جناب ٹریننگ دتی اور انہاں نوں دسیا کہ تسی بیت المقدس دے وارث ہو، باقی ساری امت مسلمہ مر گئی۔ اور بابا جی کہندے سن جدوں میں صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا سی تے اوتھے جناب اے لکھیا ہویا سی تختی دے نال این دیوار دے سامنے، انہیں کہا حاضری دین والیا متا یہ خیال کری کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا ایک شخص مریا، جس دن صلاح الدین ایوبی مریا سے اس دن پوری امت مر گئی سی۔ اور آج واقعی مردہ نا 57 اسلامی ممالک کا نہیں، وہ 57 اسلامی مردے کسی ایک کے اندر بھی غیرت نہیں، کسی ایک کے اندر بھی جس کو اسی بڑا جناب اٹھا کے جی یا فلاں فلاں اور سارے اقبال کہنا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہودی جناب اتنا جا ملک ہے اتنا جا اور اتنے عرب اور جناب اقبال کہنا دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اقبال کہنا فکر عرب کو دیکھ کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہاں تا کڑ کار بنے تھا، انہاں تا گلہ ہی کوئی نہیں، تو ویل عرب ہو گیا، انہاں تا کچھ نہیں رہا نا، انہاں تا یہودی بھی بسا لیا، انہاں تا ٹیمپل بھی بنا لیا۔ میرے حضرت فاروق اعظم نے جنہاں جناب سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو کڈیا، انہاں دوبارہ لا کے وسایا، لیکن اسی تا کلمہ پڑھ دیا نا، ساڑھے تک تسلیم بھی نہیں کیتا ہویا۔ پھر سانو کیڑی چیز مانے کہ اسی فلسطینیوں دی مدد نہیں کر دے؟ اچھا چلو فلسطینی تا دور سن، کہنے رسی اسے جا نہیں سکتے، میں کہا تو سا کشمیریہ واسطے جی گیتا۔ بس ایک قوم جناب، قوم بھی بڑی سادی اور جناب توڑی گالتا نہیں کر رہا، لیکن قوم بھی ایک قیمے دے نام دی مارے، ایک بریانی دے پلیٹ دی جناب اتے مارے۔ میں نے ایسا سو جنہ قومت ضمیر ایک بریانی دی پلیٹ اور ایک جناب قیمے دا نان اور ایک 5000 دا نوٹ ہوئے، اس قوم کو میں امید کی رکھا کہ جناب وہ قوم پھر زندہ ہوئے گی۔ اور زندہ قوموں کی یہ باتیں نہیں ہوتی، زندہ قومیں تو اپنا خون دے کر اپنے نظریات کی ابیاری کرتے ہیں۔ آج دیکھو حماس نے حملہ کیا ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اور جواباً انہوں نے ہزاروں مار دی ہیں۔ میں نے کسی ایک فلسطینی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ حماس نے سانو پھنسا دیتا۔ اچھا اگر کسی کو نہیں یقین تو پھر قرآن دی آیت میں دس رہا ہوں، ایک جا کے تو سب پڑھ نہیں ایتھو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو بعد جڑی 9 آیتان کو انہوں دی تفسیر جا کے پڑھ لینا، جے نہیں ٹائم محمد علی کریمی صاحب کو آگے پڑھ لینا۔ اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھن تو بعد لگتا کہ اسی منافق او مسلمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، جدو اسی انہوں کہنے ہیں جہاد توڑے سے فرض ہو گیا لڑو، کہ منافقت کی طرح انہیں چھڑ دیں کم دیں کہ یا اللہ تو سانو جین دی کیوں نہیں زیادہ مولد دیتی؟ پھر آپ کہنا جینا تو ہوئے گا آخرت بیچے، اے جینا تو بڑا تھوڑا جا، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں نے اپنی امت کو لوگ کسے شاہ کا ڈر نہیں، اے جناب شرک کو مبتلا نہیں ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کو ڈرے کہ وہن سے مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کی ہے، حالانکہ عربی ہون دے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر عربی، فاروق اعظم عربی، عثمان غنی عربی، مولا کائنات عربی، سارے عربی، لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فضحار عرب کے بڑے بڑے۔ یہ تو وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا۔ آج کی یا رسول اللہ وہن کی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پوری امت مسلمہ ساڑھے سمیت سارے مبتلا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا حب دنیا دی محبت غالب آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا۔ بابا جی کہتے سن میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ بابا جی کہتے ہیں اقبال بھی روندا گیا کہ میں ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ بابا جی نے کہا میں فیض آباد پھر ہزارہ بندے تیار کر کے گیا جنہوں نے موت دیکھ کے پیچھے ہٹی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور باقی سیاسی پارٹیاں دے تنقید کر دیں، میں کہا چلیا تیری دنیا ایک لیگ صحیح ہے، تیری دنیا ایک جناب نواز شریف تے جا کے ختم ہو جاندی، ایک نون لیگ تے جا کے ختم ہو جاندی، اور جناب عمران تے جا کے ختم ہو جاندی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی دے۔ میں کہا چلیا اقبال کہندا ہر ملک ملک کے مایا،
کہ ہر ملک مل کے خدائے مایت اور اسلام دی گل کر جناب اگر انسان دے بچے ہوئے تے پیچھے لگ جان گے لیکن اینا نو پال کے اسی اج اسلام دا نقصان کیتا اج اسی دین دا نقصان کیتا اینا دے مقابلے جدو دین دی گل کرو اے اپنے لیڈر دی گل کرن گے اور اس طرح ہی منافق سن جدو حضور دے جہاد دی گل کرتے سن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاماں نو لے کے گئے میدان احد اے جتنے حاجی گئے مینوں پتہ جڑے حج کر کے آئے اے میدان احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے اور منافق جڑے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گیا مقام شوق تو اے منافقہ دا کام ہوندا کہ جناب نہیں جدوں گل کرو اے جی اے پاور شو اے تا اپنے واسطے لگے ہوئے اللہ دی قسم منافقہ نے بھی یہی کیسی حضور جدوں لشکر لے کے جا رہا ہے تے منافقہ نے کہا ہے تا پاور شو ہو رہا ہے تے جناب کوئی مقصد نہیں ہے تا اپنے واسطے لگے ہوئے ہیں جی پھر کی قرآن نے کیا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل انہوں نے کہنا اسی جاواں گے واپس اسی جناب عزت والے تے ذلیلاں نو کڈ دیاں گے میرے حبیب وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اے منافق دا کم ہوندا اے مقام شوق تو واپس آ گئے تے جڑے غلام سن میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ لو جانا چاہیے کہ نہیں سلحبان من شیطا وقتاحبان من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود میں نموال ناما شیطا بات ناما شیطا یا رسول اللہ پدر تائے کھڑیا حکم دے گھوڑے سمندر پا دیں گے حکم دے کیسر و کسرہ نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دے توڑے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے بحر دماغ تک گھوڑے دے جگر پہ گلا کے رکھ دیں گے بس اتنی بات اسلام نہ وفا ہونی چاہیے صحابہ کو نہ اس ٹائم گھوڑے سن جڑے سمندر پانے سن نہ اتنے لشکر سن جڑے کیسر و کسرہ لڑانے سن لیکن دعا قبول ہو گئی جذبات قبول ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت صحابہ نے گھوڑے سمندر چھپائے بس اتنی بات ہے بابا جی کہنے سے نا اسا دین لینا کہ دین اپنی پاور رکھدا کہ اللہ دی قسم ہے دین اسلام اپنی پاور رکھدا اور چلے اگر اسلام اپنی پاور نہ رکھتا ہوں تو میں تو سامنے آتے کھڑا نہ ہوں اور آگے کہنے ہم نے سب کچھ ختم کیا جناب ہم نے ہر چیز لپیٹ کے رکھ دی ہے اب تو آپ لبیک یا رسول اللہ کا بیک بھی نہیں لگا سکیں گے میں پھر انہوں سنایا میں کہا بلے شاہ پتہ تد لگسی جا چڑی آئی ہاتھ بازا میں کیا اے تاجے سے جینا چاہنا جدو میدان چاہوں گے جدو حضور کے غلامہ نہ توڑا واسطہ پائے گا گل تو ادو بڑھے گی نا ہوتے تو جناب اے جی ہتھکڑی لا کے تے جناب ہوتے گوڑیاں تے پستول رکھ کے کہنا ایسے ایسے کو تو پھر چاسی نہ بڑھ دی لیکن اتنے بھی ساڑھے جوان تو پھر جوان رہے ہاں جی ساڑھے پھر حضور کے غلام تے غلام رہے جڑے کہنے سے نا اسی آزادی دی جنگ لڑنی وہ تو روندے ہوئے جیلہ جو واپس آئے تے ساڑھا ایک بندہ بھی روندے ہوئے نہیں کیا این سر چک کے کیا تے مزید اور چک کے آیا انہوں نے کہا ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے بس اتنی بات ہے اور ایک یاد رکھنا کائنات عزت نہ جیا جا سکتا تے حضور کے نام پہ جیا جا سکتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اے مفسر بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ نے کسی سینے دو دل نہیں بنائے لیکن دل ایک ہی بنایا اور جس میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے جس دل میں محبت حبیب کی نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب دل ایک ہی بنایا اس دل میں حضور دی محبت رہنی چاہیے بس اور کسے شاہ واسطے نہیں بنایا ہے اور جس دل میں چینا نہ ہوئے وہ تو یار سارا کچھ ایٹم بم رکھی کے بھی لتا کمی جا رہی ہے اے ایسے نہیں کہندے بڑے بڑے لوگ سابقہ سپیکر اسمبلی قومی اسمبلی انہیں کیا کہ لتا کم رہی ہے سر یہ تو انہوں نے کیا اسی تو تاریخ دسن دے گناہگار ہے نا اسی تے دسن دے گناہگار اے مسلمان جرنیلاں دی لتا کم رہی ہون اے تاوان رانا سانگا دے مقابلے 80,000 دا لشکر رانا سانگا کو اور ادھر ظہیر الدین بابر کو 12,000 کا لشکر اور ظہیر الدین بابر اس طرح لشکر دے سامنے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا ہونے ساڑی جنگ ہونی اور 80 تعداد جتنے کہ جناب انہوں نے 80,000 ان کے 12,000 سارے شہید ہو جاؤں گے ہو سکتا سانو کفن بھی نہ ملن ساڑی لاشاں بھی دفنان والا کوئی نہ ہوئے سانو ایتھے کتا نوچ نوچ کے کھان گیا ایسی مر جاؤں گے پوری فوج جو بزدری چھا گئی انہیں کہا سارے میں یقین ہو گیا کہ اسی مرنا انہیں کہا جرا آؤ ہو شان نہ مریں گے تے تاریخ گواہ 12,000 میں 80,000 میں شکست دے گے بس اتنی بات ہے
اور جڑا ساری زندگی کہن ہم اسوہ رسول عمل کر رہے ہیں. میں کہا تو جانتا ہے اسوہ رسول ہے کی؟ وہ تو پتھر جناب پیٹ ہوتے بن کے صحابہ نے جدو کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ پتھر پیٹ ہوتے بندے. میرے آقا نے جدو اپنے شکم نے انور تو قمیض اتاری تو تھے 2 بدے ہوئے سن. تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا مجھے ہر ادا میں مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جڑی قوم ڈالنا واسطے دھیاں بیچ دے نا وہ قوم میں نہ کہے کہ جناب ساڑی عزت گاہ ساڑی غیرت کدھر گئی. غیرت لینی تو پھر جناب بھوکے بھی بھوکی غیرت بھی ہوندی بھوکی عزت بھی ہوندی. اگر غیرت لینی تو پھر ایک باری سارے کو منہ چھپا کے این جناب منہ ہٹا کے حضور دے وال منہ کرو. ایک جڑی شاہد کائنات کی ہر نعمت تہاڈی جناب پیروں میں موجود ہونی لیکن شرط دے کہ اسلام وال منہ کرو سیدھا. اقبال کہندا حق را بسجودے صنم را بطواف. اقبال کہنا جدو عید آوے تو سجدے بھی کر چھڑے جدو رمضان آوے تو سجدے بھی کر چھڑے جدو جناب جمعہ آوے تو جمعہ بھی پڑھ چھڑیا. کہنا حق را بسجودے صنم را بطوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو. کہنا اے اللہ تعالیٰ جناب اپنی طرف تو کوشش نہ کر کے میں جناب ادھر ادھر منافقت کر کے اپنا گزارا کرنے والا. کہنا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تو حق نو بھی مننے آپ کے جناب سجدے بھی کرے اور صنم نو طواف بھی کرے. کہنا نہیں ایک ہی ہو سکتا. کہنا باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک اور شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر. تو راہ نوورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اور صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کہنا میں نے جبریل نے آ کے پیغام دیتا صبح ازل کہ جڑا عقل کا غلام ہے نا وہ بندے نوں تے نال رکھنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کینوں رکھنا؟ انہوں نے کہا جڑا حضور دا غلام بس حضور دی غلامی. اور یہ فاقہ کش جو موت سے میں اس واسطے اقبال کی طرف روز زیادہ متوجہ ہو گئی کیونکہ تازہ اور جناب یوم گزریا. اور ایک کہنے نا انہوں نے اقبال نہ ویر کیے انہوں مسٹر چپس پڑھائیں. اگر اقبال پڑھان نا اور صرف ایک جناب اے اقبال دی نظم ہے جڑی اقبال نے اپنے نوجوان مسلمان دے مینوں اے جناب جڑے تسی سارے بیٹھے ہو نا نوجواناں نال خاص اقبال نے گل کی تھی او کی یہ خطاب با نوجواناں نے مسلم. اس نظم جڑا بڑی کمال ہے. اس دے اندر ایک ہے کہندا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہندا سوچ تے صحیح تیری عمر 17 سال ہوئے تے تو جناب دیبل وچ ہندو اگے لائے ہون کیا جناب امت مسلمہ نوجواناں نہ بھری ہوئے تے اسرائیل اتنا ہو کے بمباری اور فلسطین دے بچے نوں مار. کہنا سوچ تو صحیح اگے کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اس دی میں تشریح بات جو کرنا آگے سنا دوں. تمدن آفری آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ صحرا عرب شتر بانوں کا گہوارہ. اور کہنا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا. اور کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول ہے وہ نظارہ. وہ کتابیں وہ علم وہ موتی وہ کتابیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اور غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کنا چشم زلیخا را. یہ اقبال نے ساری مسلمانوں کے بارے میں نوجوان مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. اس میں جو اس نے ایک بات کیا نا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس شعر کی. یہ تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہوئی کسرا بادشاہ سے جنگ ہوئی تو کسرا بادشاہ جو ہے نا وہ جناب جزگر وہ خود نکلا مقابلے کے لیے اور ادھر سے ایک مسلمان نکلا جناب مجاہد نکلا مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو اس کو کہتے تھے مبادرت 1 to 1 اوپن چیلنج جس کو کہتے تھے. ایک ایک بندہ ہر لشکر سے نکلتا تھا اور ایک ایک لڑائی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی. ادھر سے جرنیل نکلتے تھے ادھر سے بھی جرنیل ادھر سے سپاہی ادھر سے بھی سپاہی. وہ کہتے ہیں مبادرت ہوتی رہی تو جناب ادھر سے وہ نکلا جزگر ادھر سے مسلمان مجاہد نکلا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مجاہد کو فتح دی. اس نے جناب جزگر کو قتل کر دیا. اس کا تاج بھی اس کے حصے میں آ گیا. اس کا مال غنیمت جو مبادرت کا مال غنیمت ہوتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا جو جناب اس کو جو فاتح ہوتا تھا. یہ قانون تھا جنگوں کا. تو مسلمان نے اس کو مسلمان مجاہد نے اس کو مار دیا اور اس کا سارا مال غنیمت لے کر لشکر میں آ گیا. جب کسرا جناب فتح ہو گیا نا جب
ایران فتح ہو گیا تو ایران کا جو کسرا بادشاہ کا محل تھا اس کے اندر جناب صحن میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. اس سنگ مرمر کے صحن کے اوپر سارا مال غنیمت جمع کیا, جو کچھ ملا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے حصے میں ایک بالش قالین آیا ہے کسرا بادشاہ کا, میں نے 80,000 درہم کا فروخت کیا تھا, اتنا قیمتی تھا. اور یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. حضرت فاروق اعظم کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھ دیا, کہا اے امیر المومنین الحمدللہ ہم نے ایران فتح کر دیا ہے اور کسرا بھی قتل ہو گیا, یزگر بھی قتل ہو گیا, ہم سارا فتح کر لیا ہے, یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. یہ اس کے اندر کسی ایک سپاہی نے ایک سوئی کے برابر بھی بڑی بڑی قیمتی چیزیں ان کو وہاں سے ملی ہیں جہاں سے اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو رو پڑے کہ اتنی دیانتدار میری فوج اور میری رعایا. تو حضرت مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے, حضرت فاروق اعظم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا, کہا اے عمر روتا کیوں ہے, جب تو جو بددیانت نہیں تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے. یہ حضرت وہ میں آپ کو سننے لگا مجاہد کے بارے میں. جناب جب ان کو مل گیا سارا جناب مال غنیمت کسرا کے دربار میں, ادھر جناب کو جو فتح ہوا محل اس کے اندر جب سارا جمع ہو گیا تو رات کا وقت تھا, مسلمان ایک جناب سپاہی مجاہد پہرا دے رہے وہاں پر اس لشکر کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ فرش کے اوپر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, اس کی آواز تھنکی اور پھر وہ فرش کے ساتھ گھسکنے کی آواز آئی, وہ رڑتا ہوا جناب جا لگا مال غنیمت کے ساتھ. تو کسی نے آواز دی, وہ جو پہرا دے رہے تھے اس نے آواز دی کون؟ اس نے کہا یار خیر ہے اپنا ہی. اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا یار میری مبادرت ہوئی تھی, 1 to 1 مقابلہ ہوا تھا, اوپن چیلنج مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فتح دی تھی. اس کا مال غنیمت گھوڑا تھا اور اس کی زرہ تھی, ساری چیزیں وہ میں نے جمع کرا دی تھی. یہ تاج میرے پاس پڑا ہوا تھا, یہ تاج واپس دینے آیا ہوں مال غنیمت میں. اور کس حال میں کہ ایسے تاج کو رکھا دور کھڑے ہو کر اور ٹھوکر لگائی, وہ رڑتا ہوا جا کر جناب مال غنیمت کے ساتھ لگا. تو پھر ایک بار نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. آگے سننے والی بات ہے. اس نے کہا مجاہد نے, اس نے کہا یار یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے, یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا جھلیا جس واسطے کام کیتا نہ ہو میرا نام جاندہ. السلام علیکم. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ, ہاں یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. لیکن اقبال کہتا ہے ان کو نہیں بتانا تاریخ کا, یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی, تیرے حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نیم شبیر یہ براق میں یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اسی سارے سویرے اٹھ کے ہر فجر کے بعد لا الہ دی ضربہ لا رہے ہوندے ہیں تے فرشتے بھی ہسدے ہوندے ہیں, ساڈے اے منکر نکیر بھی ہسدے ہوندے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پوری قوم جناب پوری امت مسلمہ خواب غفلت سو رہی اور وہ ایٹم بم دی دھمکیاں دے رہا, کوئی ایک بھی گل کرنے والا نہیں ہے جی, کوئی ایک بھی بات کرنے والا نہیں. عادت مسلمانوں دا ہے حال ہے, انہیں کیا رومیاں دے سپاہ سالار نے انہیں کیا ہوئے بھوکے ہو گئے ہو, حضرت جناب خالد بن ولید انہیں کہا بھوکے ہو گئے ہو, تانوں مال دینے روٹی دینے, ہر سپاہی میں پیسے دیں گے, کپڑے دے جوڑے دیں گے, پوشاکاں دیں گے, جاگیراں دیں گے, خوراک دیں گے, سارا کچھ جاؤ واپس جاؤ تانوں رجا دیں گے. کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا بھوکے تو نہیں ہوئے, سانوں یہ پتہ لگیا بھئی رومیاں دا خون بڑا سوادی اور پین واسطے آیا. آج ایک بھی کوئی گل کرنے والا نہیں اس واسطے کہ نہیں. اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا. لیکن انہوں نے تلوار کی گل نہیں دسنی. وہ یہودیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں میں وہ جناب اے نہیں میں کہہ رہا کہ جناب ساری قوم سویرے اٹھ کے اسرا چک لوے, جنہاں کو ہے وہ غیرت مند بن جائے, بس اتنی بات ہے. اور یا جے ساڑی لوڑ پئی تو اسی بغیر اسلحے تو بھی بڑے ہیں, ساڑا دا نعرہ ہی ایڈا ڈاڈا ہر شے پٹھی کر کے رکھ دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. اور یہ کوئی
بات ایسے ڈائلاگ نہیں ہے کہ یہ نعرہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کتاب لکھی ہے ہیڈ لیمپ، یہ بڑا متعصب مورخ ہے، اس نے حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی بڑی کوشش کی ہے، لیکن سچ آخر سچ ہوندا، اے پردے میں بھی نہیں رہ سکتا، اے چھپایا میں نہیں چھپتا۔ انہیں لکھا صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجاں دے تعداد اسلحے رسد کمک کدی بھی اسباب ساڑھے نال ود نہیں ہویا، 80-20 صفحہ ہوندے سے صلاح الدین ایوبی 4 صفحہ ہوندا سی۔ انہیں کہا پھر تسی اس کو جتے کیوں نہیں، ہمیشہ اس کو ہارتے کیوں رہے ہو؟ انہیں کہا یار ایک وجہ ہے۔ انہیں کہا کیڑی وجہ؟ انہیں کہا ایک وجہ سانو سمجھ نہیں آندی۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا سی صلاح الدین ایوبی دے ہزاروں فوجی، ہزاروں جناب جرنیل اور جناب سینکڑوں ہوندے جناب کمانڈر سارے شہید کر دیندے سا، اور ان کی صفحہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی۔ انہیں کہا تہاڈی شکست کیوں ہوندی سی؟ انہیں کہا صلاح الدین ایوبی دی فوج وچ نعرہ تکبیر لگدا سی، انہاں دے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں تو انہوں گلہ سنا کے جانیاں دلیرہ آلیاں تاکہ امت مسلمہ دے نوجوان دلیر ہوئے۔ اے میانی صاحب بھریا پیا جا کے دیکھ لینا، اے لاہور دا سب نہ بڑا جناب قبرستان ہے میانی صاحب بھریا پیا، اے جناب ریٹائرڈ برگیڈیئر تے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ تے ریٹائرڈ جناب جسٹس تے جناب فلانے علامہ تے فلانے محمد تے جناب سارے کچھ، اے جناب مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلا ہو تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ ایک کوئی نہیں صدیاں بعد پتہ نہیں کتنی دیر قبر سونا اور کتنی دیر کوئی پتہ ہی نہیں کتنی دیر قبر رہنا، قبر دے اوتے قبراں بن جانیاں۔ اے میانی صاحب بھریا پیا، لیکن ایک قبر ہے جڑی اج بھی جیندی جس قبر نوں علم الدین کہہ دین۔ ہاں جے زندہ رہ سکتا قیامت تک، اے جس قبر نوں جناب داتا علی اجمیری دی قبر کہندے نے۔ آج بھی زندہ، لیکن شرط ہے کہ حضور نال وفا، اتھے کوئی کسی شاید دا زیادہ مول نہیں، اتھے وفاواں دا مول ہے۔ کی مول ہے؟ وفاواں دا مول ہے۔ اور اس شرط نہ کی محمد سے وفا تو نے، اور اس دا معیار کم از کم امیر المجاہدین والا ہونا چاہیے، کم از کم ممتاز حسین قادری والا ہونا چاہیے، کم از کم غازی علم الدین شہید والا ہونا چاہیے، کم از کم غازی عبداللہ شیشان جتنا ہونا چاہیے، کم از کم غازی عامر عبد الرحمن جتنا ہونا چاہیے۔ اور مول وفا دا ہی پڑھنا، یار میں نے ایک گل دسو، اسی سارے ایتھے بیٹھے ہیں اور صدیاں بعد اسی مسلمان الحمدللہ اسی حضور دے غلام ہاں، جدو حضور دا نا آندا تے این جناب سینے مچل اٹھتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جدو فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہنا ہے تے اسی کہنا واہ واہ دیکھ ہے جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، ہرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اے جنت بھی شعر ہے۔ اگے بابا جی پنجابی کہتے سن، ذرا فرشتے نے پوچھنا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں انہوں نے کہنا ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں نے کیا پیر میرے شاہ صاحب نے حصورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر، قبل سے پلتھی جد ہوسی گزر، سب گھوٹیاں سیسن تد کھریاں، لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سنکریا، انہ سکھدیاں تے کرناندیاں تے، لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہ بردیاں مفتقاندیاں تے، شالہ وط بھی آمن ہو گھڑیاں، الطیف سرا من طلعتی ہی، وشذب بدا من وفرتی ہی، فسکرت ہونا من نظرتی ہی، نینا دی فوجاں جج چڑیاں، دوبرو کوس مثال جتھن، جدے موقع میاتے تیر چھٹن، لبا سرخا تھا کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، انہ سکھدیاں تے کرلاندیاں تے، لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالہ وط بھی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ماک ملکا ماحسنکا ماک ملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا،
استاد حکیم کتنے جا لڑی بس ساڈا مقصد اتنا کہ سورت نو پکا کے جائیے. جتنے بھی کسی نے پوچھا نا بابا جی انہوں نے کیا دسو اپنے بچے نو جناب مغربی تعلیم دینے واسطے باہر بھیجنا چاہیے، باہر دے ملک جرمنی فلاں فلاں فلاں. بابا جی نے کیا بھیجنا ضرور چاہیے، لیکن تیرا بچہ دنیا دے کسی ایئرپورٹ تے اترے تے دیکھنے والا کبھی محمد عربی دا غلام آ رہا ہے. بس اتنی بات ضرور ہے یار، انہوں مسلمان ضرور رہن دیو. کی چاہتے ہو اور انہوں کم از کم اتنی تعلیم کا دیو کہ قرآن کی کہندا، حدیث کی کہندی، حضور دا فرمان کی کہندا. ایک ہاتھ چپے تو کرن پچھو ہاتھ چکن جو کہ بھی نہ رہن. ایک نہیں ہے جنہیں انہیں تعلیم پڑھا کے اس کو ایسا تیزاب دے کے ساڑھے سامنے مسلمانوں دے بچے کھڑے ہو کے کہنے جناب یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بیت المقدس میں صلاح الدین ایوبی داخل ہو رہا ہو، اس دن اسلام امن کا درس دیتا ہے. سارے جرنیل گرفتار ہوئے سامنے آ جائیں کہ صلاح الدین ایوبی کہے میں نے آج فتح مکہ کا منظر دہرانا ہے، لا تثریب علیکم الجوم، جاؤ سارے بھاگ جاؤ، تم سب کو معافی ہے. لیکن وہ سامنے برنوس آ جائے، ریجنارڈ آ جائے. اس نے کہا تو کیسی نہ دلونی علی محمد، تو کیسی دلونی علی محمد. مسلمان حاجیوں کے قافلے تے حملہ کر کے وہ صلیبی جرنیل سی انہوں نے مسلمان حاجیوں کا قافلہ ستا ہوا سی، حج تے جا رہے سی. اس زمانے پیدل اونٹاں تے گھوڑے تے جاندے سن، جو پورا قافلہ ستا ہوا سی، انہیں جا کے حملہ کر دیتا نہتے مسلمان حاجیوں تے اور انہیں جناب تلوار چلائی، سارے نو شہید کیتا. وہ اندھیرے دا فائدہ چک کے نکل گئے. انہیں جناب اتنے نعرہ لایا، انہوں نے دلونی علی محمد، بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. تے صلاح الدین ایوبی سوچتا رہا، انہیں کہا ڈھا چڑھے گا میرے محمد عربی دی جناب غلام دی تلوار تھلے کسے دن آئے گا نا. مارکہ حقین گرفتار ہو گیا، سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے. اے تو درد آج تک ہے نا انہوں نے مارکہ حقین دا. اور جب سارے جرنیل گرفتار ہو گئے سب نے صلاح الدین ایوبی کا جا بیٹے نے معاف کیتا. جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن، فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تعلق کوئی کچھ نہیں، سارے نس جاؤ. جب وہ سامنے آیا انہوں نے کہا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں، تو بہ جا. این صلاح الدین ایوبی نے جو تلوار کٹی پوری فوج لڑن لگ پئی آپس. انہوں نے کہا نا 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 اسی ساری جگہ جناب جنگ لڑ جایا، انہوں نے اسا مارنا، ایک گستاخ رسول ہے، انہوں نہیں جان دینا. انہیں حضور دا نام لیا سی اور حاجیوں نے شہید کیا، پھر بلاؤ محمد نو. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا حضور نے مینوں بھیجا، ہون دس اور دس. تو وہ تو رون پٹن لگ گیا، ساری فوج مسلمانوں کی لڑن لگ گئی. انہوں نے کہا اسی مارنا ہے اس کو اپنے ہاتھ نال. انہوں نے کہا بھائی ہوں اتنی فوج ہے ساری تو نہیں مار سکتی. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے جناب اس کو پلر نہ بن دیتا، ایک چوب نہ بن دیتا. صلاح الدین ایوبی نے کہا پوری فوج کو کہو اس کے اوپر پیڑے تھوکے، ساری فوج جل گئی. انہوں نے کہا جناب اسی یہ تو ہوں گے نا کہ قیامت والے دن حضور نے کہیں گے حضور تہاڈا گستاخ پکڑیا سی پہلے، پھر اسا تھوکیا سی اس تے. پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نال اس دا سر لایا. انہوں نے کہا ہن دس حضور نے مینوں امت دا مددگار بنا کے بھیجا. اور اے تاریخی اے نہیں دسن گے، اے کبھی نہیں دسن گے. اے ہون شاید قوم دیکھ رہی ہوئے بچے دے ار تو غلط تسا دیکھیا نا، دیکھیا عثمان بھی دیکھیا، عثمان دیکھیا. اے جڑا عثمان حقیقی ہے نا، جڑا سلطنت عثمانیہ دا اے تا جناب اداکاری ہے نا، جڑا عثمان سی، عثمان سلطان عثمان جس دے نام تے سلطنت عثمانیہ بنی. اس دی تانوں گل سناواں. ایس خلیفہ عبدالحمید ثانی دے آخری دور وچ نا جدوں بھی کوئی سفیر انہاں نے آج بھی ملن آندا تے جناب انہاں دے پرچم نو، ترکی دے پرچم نو چمدا، خلافت دے پرچم نو چمدا. تے وہ دو سفیر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار اے نا ترکی کی تماشا لایا ہویا کہ جناب اے اپنا پہلے پرچم چماندن پھر جناب اے گل کردن سفیر نال. انہوں نے کہا چپ کر جا، مسلمان ڈھلے پہ گئے. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا جدوں سلطان عثمان سی نا وہ اپنا بوٹ اگے کردا سی، سفیر چمدا سی تے پھر گل کردا سی. اے ہے مسلمانوں دی شان سی. لیکن رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، اور تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. آخری بات سلطان محمد فاتح کی. اس لیے میں قوم کو، قوم کے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور قوم سے خطاب کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو دلیری اپنے اندر لانی چاہیے. کم از کم یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے حکمرانوں سے تو مطالبہ کر سکتے ہیں نا کہ جاؤ فلسطینیوں کی مدد کرو. ہم نے تمہیں پالا ہے، بجٹ دیے ہیں، اپنی جیب کاٹی ہے، ہم نے بھوک برداشت کی ہے، ظلم برداشت کی ہے. تمہارے غلط فیصلوں کو ہم نے ہمیشہ قبول کیا ہے اور ان کو ہمیشہ اچھا بنا کے پیش کیا ہے کہ شاید کوئی اس میں بہتری ہوگی. لیکن کس دن ہوگی؟ کب ہوگی وہ بہتری؟ کس دن؟ تم کہتے ہیں ہم اخلاقی سفارتی طور پر. میں نے کہا اخلاقی طور پر وہ تم سے بہتر ہیں اس ٹائم، سفارتی طور پر وہ تم سے بہتر ہیں، اور جناب دینی طور پر بھی تم سے بہتر ہیں. انہیں تمہارے اسلحے کی ضرورت ہے. اگر دے سکتے ہو تو بات کرو، ورنہ ایسے ہمیں نا امید اور جناب نہ بے یقینی میں نہ داخل کرو کہ ہم بے یقین ہو جائیں کہ اب صلاح
सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस कोई नहीं आना। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात मुकम्मल कर दूं, इस्लाम अमन का दर्स कब देता है? जब मार्का हिद्दीन में फौजें खड़ी हो तब इस्लाम अमन का दर्स देता है। नहीं, तब तो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम मुहद्दिस बुलाए, मुफस्सिर बुलाया, कहा पहली सफ़ों में खड़े हो जाओ और इनको सुनाओ, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। इनको ये जिहाद वाली आयतें पढ़ के सुनाओ। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिहाना अंदाज में बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रहा था तो पूरी जनाब फ़लस्तीन की कौम, पूरी यरूशलेम की कौम सारी उमड़ आई। जब सारी उमड़ आई तो मुसलमान बेटियां भी आ गई, उन्होंने अपने सरों से कपड़े उतार कर ना सलाहुद्दीन अय्यूबी के जनाब घोड़े के आगे फेंके गए, हमारी इज्जत भी तुझ पर कुर्बान, तूने मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने घोड़े की लगाम में खींच ली और खींच के नीचे उतरा और उस दुपट्टे को उठाकर अपनी आंखों पर और सर पर लगाया, कहने लगा ये हुजूर का गुलाम आया है, इन दुपट्टों को पांव के नीचे रोकने नहीं, इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आया हुआ है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सुल्तान मोहम्मद फातिह की बात मेरे आका और मौला हदीस कुछ दुनिया आपने उलमा से सुन रखी है। मेरे आका ने फरमाया जो कुछ दुनिया को फतह करेगा, उस पर चढ़ाई करेगा, वो जन्नती लश्कर होगा। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने वालिद से नाराजगी लेकर और कुछ दुनिया पर चढ़ाई कर दी। वो सारी तारीख लिखी हुई है, लेकिन मिस्टर चिप्स पढ़ने वालों को तो तारीख नहीं ना याद कि उसने खुशकी पर जहाज कैसे चलाए और फिर जाकर जनाब चारों तरफ से उसको कैसे घेर लिया। जब सुल्तान फातिह अंदर दाखिल हुआ ना कुछ दुनिया के, तो पीछे पूरा लश्कर और रोता हुआ अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह आप इमामुल अंबिया, आप हबीबे किबरिया, आपने फरमाया था कि जो लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती लश्कर होगा। या रसूलल्लाह ये जन्नती लश्कर, आप इमामुल अंबिया, अंबिया के सरदार, फरमाया ये जन्नती लश्कर और इस लश्कर का मैं सिपाहसालार, इस नाज से दाखिल हुआ अंदर। ये है मुसलमानों की तारीफ। और रोता हुआ कि या रसूलल्लाह आप इमामुल अंबिया, आपने फरमाया ये जन्नती लश्कर, तो ये लश्कर जन्नती और मैं इसका सिपाहसालार। यह है मुसलमानों की शान। लेकिन इंशाअल्लाह हम इकबाल कहता ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही। और इकबाल कहता है दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, ओ जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाह। मौला कायनात को बड़ा कोई जनाब सूफी हो सकता, कोई पीर, कोई आलिम, कोई जाहिद, कोई मुत्तकी, कोई जनाब फाजिल, मौला कायनात तो बड़ा। लेकिन जो खैबर जनाब आया ना अमर बिन अब्द वुद एंड बाद के मौला कायनात को वह नहीं किया कि ऐसे बड़े सूफी लोग होंगे हैं। फरमाया जे तुम जनाब मरहबे ना ते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने भी मेरा नाम रखा झाड़ियां दशे हैदर। और जदों जनाब खंदक के अमर बिन अब्द वुद आ गया खंदक क्रॉस करके, और मौला कायनात ने हुजूर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं इसके मुकाबले जाना। अच्छा जेड़ा मुकालमा होया ना हज़रत मौला कायनात दा और अमर बिन अब्द वुद दा, ये बड़ा सुनने वाला। मौला कायनात जदों सामने क्या थे, उन्होंने कहा किसकी जरूरत हुई जेड़ा अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले आया? फरमाया अली इब्न अबी तालिब, फरमाया मैं अली इब्न अबी तालिब आया। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा यार अबू तालिब मेरा बड़ा यार सी, तो तू तो मेरा भतीजा लग गया, मैं तेरे नाल नहीं लड़ना। ते मौला कायनात ने पता किया, फरमाया भतीजे नु छाड़, तू हुजूर के मुकाबले चाहे अली ने तेनू वडना। अगे दसना हैदर लाना ओए अल्लाह दे बंदे, ए मुसलमानों को कमजोरियां सिखांदे ने। साडा पहलवान अखाड़े च होवे ना नारा हैदरी ना लावे तो खून च जोश ही नहीं आंदा उदों तक। साडी तो पहलवानी नारा हैदरी तो शुरू होंदी। ए जनाब केड़े पासे सन लगे ए नारा तकबीर, मैं कहा नारा तकबीर भी जरूरी है, नारा रिसालत भी जरूरी है, नारा हैदरी भी जरूरी है, नारा तहकीक भी जरूरी है। हाँ ये सारा कुछ ये तो फिर जोश पैदा करता, ये तो सुनाना किस तरह जोश पैदा करता, गल बच जानी लंबी हो जानी। मौला कायनात जब अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले गए और कहने साहबा कहने धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी, घोड़े जनाब गुम हो गए, तलवारा चमके, बिजली जिस तरह चमक दी इस तरह तलवारा चमकियां, फिर टकरान की आवाज आई। फिर कहने जो धूल आस्ता आस्ता थमनी शुरू हुई ना, तो मौला कायनात फातिहाना अंदाज बाहर निकले और मौला कायनात ने जो ज़रबे हैदरी लाई ना अमर बिन अब्द वुद नूं, ए तारीख लिखा कि सिर तो वाला तो लैके ए दुम तक ए जड़ी रीढ़ दी हड्डी होंदी है इसके आखिर तक, ये जनाब पिछों तलवार गुजर गई एंड आर पार जो गुजरी तो
سمجھ نہیں آئی انہیں جب این قدم لینے کی کوشش کی تھی تو ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا اور مولا کائنات تو حضور کے سامنے اثر چلتے ہوئے آئے نا فاتحانہ انداز کہ میرے آقا نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین فرمایا علی نے جڑی آج ضرب لائی نا عمر بن اپنے بدنو اے ثقلین دی عبادت نہ لو میں نے دسو اے جدو وزیر آباد کا جناب معاہدہ شہدہ ہو گیا اسی گھر آ گئے پھر سانو پتہ لگ گیا کہ اے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب اور جناب اقبال کہتا سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اے جناب جڑے سارے غلام مننا انہوں جناب یورپی یونین نے بلا لیا انہاں کیا ہوئے اے تو سر جناب کے کیتا اسی تانوں اتنے ڈالر دینے ہیں تواڈے کو چند لبیک والے قابو نہیں آندے اے حضور دے غلام قابو نہیں آندے انہاں کہا جی قابو بڑا کردے ہیں جیلاں وچ بھی پاندے ہیں پرچے بھی کٹدے ہیں فور شیڈول بھی لاندے ہیں جناب انہاں تے جناب شیلنگ بھی کردے ہیں انہاں دا سارا انہاں کا جیلاں وچ بھی لے جاندے ہیں کال کوٹھیاں وچ پا جاندے ہیں انہاں کا جدوں اے باہر نکلنا سی ہیلی کاپٹروں تے گولیاں ماردے ہیں شیل ماردے ہیں تیزاب سٹدے ہیں انہاں تے شہید کر دیندے ہیں انہاں کا تسی پھر انہاں نوں قابو کیوں نہیں کردے انہاں کا ایک گل سمجھ نہیں آندی ادھروں لبیک دا نعرہ لگدا ہے ادھروں ہر چیز پٹھی ہو گئی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور اے سانو یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دے اندر جڑا ظلم دا نظام ہے حضور دے نعرے دے نال ہی پٹھاونا انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک